بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اور آپ کی گفتگو اور یہ نشست چند باتوں پہ مشتمل ہے، اور کچھ تو آپ کو حقائق سے آگاہی ہونی چاہیے تاکہ آپ ذہنی طور پہ اس سطح سے اوپر اٹھیں جس سطح پہ آج آپ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کو جاننے کے بعد آپ کو افسوس ہو کوئی مسئلہ نہیں، آپ خوش ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خوابوں کی زندگی کو چھوڑ کے حقائق میں رہنا چاہیے تاکہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے تو اسے پتہ ہو کہ وہ کس میدان میں جا رہا ہے۔ بسا اوقات ایک چیز چھوڑ دینا اس کا معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات نہایت بھیانک اور نہایت مضر واقع ہوتے ہیں۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا اور ایک آدمی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتا اور حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا، تو یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے اس کے مالک نے اس کے لیے یہ چیز ضروری قرار دی ہے، اور وہ اس ضروری چیز کو پورا نہ کر کے اپنے مالک سے بے وفائی کا جو ثبوت فراہم کر رہا ہے، تو یہ بے وفائی صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کی بری عادت ہے کہ ایک چیز ضروری ہونے کے باوجود وہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں کرتا۔ تو جو شخص اللہ کا وفادار نہیں ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق نہیں رکھتا اور جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوگا، وہ اپنی خود ذات کے ساتھ وفادار ہوگا، یہ بہت نازک بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو گناہ کرتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، جو اپنے فرائض میں کوتاہی برتتا ہے، تو خود اپنے ساتھ بھی تو مخلص نہیں ہے۔ جو بچہ پڑھنے میں غفلت سے کام لیتا ہے، وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ تو غالباً ایک مرتبہ کسی نے سوال پوچھا تھا اور ہم نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں انتہائی بلند ترین کاموں میں سے ایک کام وفا کرنا ہے۔ آدمی کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں لائل کس کا ہوں اور وفا کا حق کتنا ادا کر رہا ہوں۔ تو جو خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کے متعلق یہ سوچنا کہ ملک اور قوم حتیٰ کہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوگا، یہ نہیں ہوتا، اس کو وہ بری عادت پڑ جاتی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِفُ،
تمہیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ تم کس کی محبت میں جی رہے ہو، کون تمہارا دوست ہے، کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ تو بہت سے حقائق زندگی میں سامنے آنے چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل منبع اور مرکز کیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو موجودہ حالات کے مطابق ہے، اور آپ سمجھیں گے کہ مسائل کہاں پہ ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی لائے عمل کیا ہے۔ چند مرتبہ یہ باتیں عرض کی ہیں، لیکن ممکن ہے آج پھر کوئی بات دہرانی پڑے تو آپ اس سے اکتائیں نہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر متعدی بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ اطباء نے اپنی کتابوں میں قدیم اطباء جو تھے، ابو علی سینا وغیرہ ان کے شاگرد، پھر آخری دور میں حکیم شریف اور حکیم اجمل اور یہ سب لوگ جنہوں نے کتابیں لکھیں، انہوں نے 7 امراض کے متعلق لکھا کہ یہ امراض وبائی ہو جاتے ہیں۔ تپدق کے متعلق لکھا ٹی بی، جس کا وجود اب تک دنیا میں پایا جاتا ہے، پلیگ، طاعون، انہوں نے کہا کہ یہ بھی متعدی ہو جاتی ہے۔ خسرہ، بخار کی بعض قسمیں، ہیضہ، اور ایسی انہوں نے بیماریاں گنوائیں، انفلوئنزا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان بیماریوں میں جو چیزیں ہیں ان میں انتہائی ضروری چیز اپنے آپ کو اس ماحول سے الگ کر لینا ہے، علیحدہ کر لینا۔ یہ بیماریاں اب سے نہیں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب سے اس دنیا میں آئی۔ ان بیماریوں کا ایک وجود تھا، ان بیماریوں کی ایک شکل تھی، اور اللہ کے ان بندوں کو جن کو بصیرت حاصل ہے وہ اب تک ان شکلوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز آ رہی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے۔ کہ جتنے بھی انسانی جذبات ہیں، سخاوت، بہادری، زہد، تقوی، کفر، ظلم وغیرہ وغیرہ، حسد، ان سب چیزوں کی اپنی اپنی شکلیں۔ اور صوفیہ جب عالم مثال کی بات کرتے ہیں تو وہ ان شکلوں کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے کیا چیز دیکھی، اور انہی شکلوں کے مطابق پھر عالم مثال میں انہیں جانور بھی نظر آتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیماریاں میرے پاس آئی تھیں، طاعون اور بخار۔ تو بخار کو تو میں نے مدینہ منورہ روک لیا، اور فرمایا طاعون کو میں نے شام بھیج دیا کہ تم ادھر چلے جاؤ۔ تو یہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اور ایک پوری رائے یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ جاہلیت کے دور میں عرب اس بات کے قائل تھے کہ بیماری ایک وجود رکھتی ہے، اور وہ بیماری خود بخود اڑ کر کسی کو جا کر لگتی ہے۔ یہ ہے عدوہ، متعدی بیماری، اس میں خود قوت اور جان ہوتی ہے۔ وہ بیماری اس شخص کو لگ گئی، اس سے اڑ کر وہ دوسرے کے پاس پہنچے گی اور اسے بھی نقصان پہنچائے گی۔ کیا یہ درست ہے؟ اور اسلام نے آ کر اس میں جو ترمیم کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرکیہ عقیدے کو ختم کیا، اور اپنے اللہ عدوہ،
بار بار فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری اٹھ کے دوسرے کو نہیں لگ جاتی، کوئی بیماری دوسرے کی طرف سفر نہیں کرتی۔ ایک آدمی نے جب یہ سنا، جس کے اپنے اونٹ تھے اور صحراؤں میں انہیں لے کے چلتا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اسے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں آپ اس کے متعلق؟ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے سارے اونٹ ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ اس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں جس سے ہرن کے بچے، صحراؤں میں ان پہ مستی طاری ہوتی ہے۔ پھر ایک اونٹ ایسا آ جاتا ہے جس میں خارش ہوتی ہے اور پھر سب خارش والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا تھا اس کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ اب اس پہ وہ چپ ہو گئے۔ تو یہ جو عربوں کا شرک کا عقیدہ تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے اکھیڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں ابتدائی طور پر اتنی سختی سے بات کرتے تھے۔ شراب حرام ہوئی، یہ اس کی دوسری ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا شراب ہی نہیں، اس کے پینے والے برتن بھی توڑ ڈالو، تاکہ ان برتنوں کو دیکھ کر اس کے دل میں کشش پیدا نہ ہو۔ اور پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، 3-4 سال کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب کیا حکم فرماتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے یہاں برتن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، اس میں کیا ہے، برتنوں میں کیا ہے، کچھ نہیں۔ لیکن شراب کی جڑ اکھیڑنی تھی۔ ایک تیسری مثال دیکھیں، فرمایا کہ جتنے کتے ہیں سب مار دو، سب کو قتل کر دو، اور کتوں کو قتل کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی جو کتے شکار کے کام آتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر اجازت دے دی اور فرمایا کھیتیوں کے کام جو آتے ہیں حفاظت کے لیے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر فرمایا گھروں کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اس میں رعایت دیتے چلے گئے۔ ایک 5ویں مثال آپ دیکھیں، غزوہ خیبر میں فرمایا کہ دیکھو کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، قبروں پہ نہ جایا کرو۔ الآن فزوروہا، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جاؤ قبرستانوں میں اور قبروں کو دیکھو۔ فإنہا تذکرکم بالآخرہ، تمہیں اس سے اللہ کے دن کی یاد آئے گی، آخرت کے دن کی یاد آئے گی، قیامت کے دن کی یاد آئے گی تمہیں، اب قبروں کو جایا کرو۔ یہی حال ان بیماریوں میں بھی تھا کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اسلام نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کی جڑ اکھیڑی کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ بیماری خود بخود چلی جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بیماری میں اتنی طاقت اور جان ہی نہیں ہے۔ یہ بیماری در حقیقت اللہ جسے چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ایک بیماری دوسرے صحت مند آدمی کو لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی طرف سے موت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کوئی سبب بننا ہوتا ہے، وہ سبب یہ بیماری بن جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی مشیت، اللہ کے چاہے بغیر بیماری کسی کو نقصان نہیں دیتی۔ یہ تھا کہ ہر فرد کو جو بھی بیماری پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ بیماری میں اٹسیلف کوئی جان نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ اس کی بہت اچھی مثال فقہا نے لکھی ہے اور بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھو بیماریاں اللہ کے حکم سے سفر کرتی ہیں۔ سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جا کے چھو لیتی ہیں یا مل جاتی ہیں، جسے آپ وائرس کہتے ہیں کہ کس طرح ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ چیز مراد تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے گھر گئے
اور انہیں ایک اونٹ پسند آیا، اور وہ 2 آدمی اس میں مشترک تھے، تو آپ نے ایک سے سودا کیا، اسے پیسے دیے اور چل پڑے، واپس آ گئے گھر اونٹ لے کے۔ تو جو دوسرا شریک تھا اس کا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اونٹ، اس نے کہا بیچ دیا۔ کتنے میں؟ اتنے میں۔ کس کو؟ اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک صاحب آئے تھے، ایسا قد تھا، ایسا بت تھا، ایسے جثے کے مالک تھے، کیا نور تھا جو ان پہ برستا تھا۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس اونٹ میں بیماری ہے، ہیمن، ہیم کہتے ہیں اونٹوں کی اس بیماری کو جس میں پیتا جاتا ہے پانی اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، شدید پیاس اس پہ طاری رہتی۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جس آدمی کا حلیہ تم بیان کر رہے ہو، یہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ۔ تو دونوں اٹھے اور گئے، اور جا کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت وہ اونٹ فرمایا بندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضرت اس کو تو پتہ نہیں تھا آپ کا، میں تو جانتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، ہمارا اونٹ واپس کر دیں، رقم واپس لے لیں، اور ہمارے اس اونٹ کو ہیم کی بیماری۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی سے کسی کو نہیں لگتی، اور جاؤ، رضینا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ دل سے راضی ہیں۔ انہوں نے فرما دیا تھا بیماری ایک سے دوسری کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ یہ ساری احادیث آئی، لیکن حدیث کا ایک پہلو یہ ہے کہ شرک کو کھیڑا جائے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیریں اختیار کرو کیونکہ تم شرک کے قائل نہیں ہو، تو یہ کوئی دانش مندی تھوڑا ہی ہے، عقل مندی تھوڑا ہی ہے کہ خود جان بوجھ کے اس بیماری میں منہ دو۔ نتیجہ یہ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر الاسد، جس طرح شیر سے بچتے ہیں نا، اور شیر سے کے سامنے جانے سے انسان گھبراتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اگر کسی انسان کو کوڑ کا مرض ہو جائے تو اپنے آپ کو ایسے بچانا ہے۔ یہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے۔ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری چھوت وغیرہ نہیں، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں بچو کوڑی سے۔ اور اسی طرح بنو ثقیف کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بیعت کی، اور ایک آدمی باہر کھڑا رہا، تو ارشاد فرمایا کہ وہ کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس سے کوڑ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے پاس جائیے اور انہیں کہیے کہ فرج، واپس چلے جائیے ثقیف اپنے قبیلے میں، شہر میں، طائف میں، قد بایعنا کا، ہم نے آپ کو بیعت کر دیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں نہیں بیعت فرمایا؟ یہ احتیاط ہے کہ یہ جراثیم پھیل جائیں، لگ جائیں، زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ اپنے کسی بھی ایسے نبی کو جس سے اس نے دعوت کا کام لینا ہو، کبھی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا جس سے پبلک کے درمیان اور اس نبی علیہ السلام کے درمیان فرق ہو جائے۔ اگر نبی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پبلک کو اس سے دور رہنا پڑے گا، ایک طرح کی کراہت ہو جائے گی، تو نبوت کا جو کاز ہے اس پہ جا کر یہ زد پڑتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ نبی کسی چیز میں مبتلا ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی گھر والیاں، ان کی بیویاں کفر میں آ سکتی ہیں، بدکاری میں نہیں، اس لیے کہ کفر سے نفرت کا عمومی طور پہ معاشروں میں اسلام سے محبت، کفر سے نفرت، یہ تصور کم ہے۔ لیکن اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود والعیاذ باللہ اس کا کردار درست نہیں ہے، تو یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ لوگوں کو روک دے گا، اور وہ ہدایت جو نبی علیہ السلام نے دینی ہے وہ اپنے مقام پر ٹھہر جائے گی۔
خدا نبوت اور اس کے پیغام کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں کافرہ ہو سکتی ہیں، بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر کیا ہے، فَكَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا، وہ ہمارے اللہ نے کہا میرے دو اچھے بندوں کے گھروں میں تھی، فَخَانَتَا، ان دونوں نے خیانت کی، شرک کیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم مثال دیں تمہیں فرعون کی بیوی کی، اور وہ بہت نیک عورت تھی، وقالت، اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اس نے کہا کہ رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں ایک گھر دے دے۔ فرعون کی بیوی نے یہ مانگا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، مریم کا ذکر اللہ نے کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی کو کبھی کوئی ایسی بھی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑ والے کے متعلق فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیعت کر لیا تو اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اصفان کا ہے یہ ساری روایات، اگر آپ نے دیکھنی ہو تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بہت اچھی مباحث اس کی مل جائیں گی۔ ہمارے شیخ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو شرح لکھی ہے اوجز المسالک، کمال کی بحث حضرت نے لکھی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے حوالے دیے ہیں، اور ٹھیک وہی نقطۂ نظر ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہی چیز ہے۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ ضعف ہمیں معلوم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصفان کے علاقے سے گزرے اور ایک کوڑ کا مرض کا آدمی، کوڑھی، وہ وہاں اپنے بیٹھا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے چلنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اگر مرض متعدی ہوتا ہے تو یہ مرض ہے کوڑ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا کہ اگر مرض متعدی ہوتا ہے، اس سے بظاہر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عملاً تیزی سے چلے۔ اس پہ محدثین نے، بعض نے اس پہ سند پہ اعتراض کیا ہے، لیکن ایسے بھی نہیں ہے، کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان کی وادی میں تیز چلنا شروع کر دیا۔ یہ اس بیماری کا آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمانی ہے، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبوت اور دعوت کا کام ان کے ذمے لگایا ہے، کوئی ایسی بیماری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عام پبلک کے اور ان کے درمیان وہ کوئی آڑ بن جائے۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا۔ ایک عورت کو کوڑ ہو گیا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ یہ موطا امام مالک میں آتا ہے، اور موطا میں آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس سے بچ کے گزر رہے ہیں، اور کوڑ کی وجہ سے تعفن اور فضا اس میں بو ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ گھر میں رہا کریں، حرم میں نہ آئیں، اور میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کے جب بھی طواف کا ارادہ کریں گی، اللہ آپ کو پورا ثواب دے گا۔ وہ خاتون گھر چلی گئی۔ جس دن شہادت کی اطلاع پہنچی ہے مدینہ مکہ مکرمہ، تو کسی نے اس خاتون سے جا کے کہا کہ وہ جس نے تمہیں منع کیا تھا نا بیت اللہ میں آنے سے، اس کی شہادت ہو گئی ہے اور وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو چلو بیت اللہ چلتے ہیں طواف کے لیے۔ تو انہوں نے کہا وہ ایسی ہستی نہیں تھی، بھئی میری تو ہمت نہیں پڑتی کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے حکم کی نافرمانی کر سکوں۔ اس کہا وہ ایسی ہستی نہیں تھی کہ اس کی شہادت کے بعد اب اس کے خلاف ہم چلیں، نہیں گئے۔ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فعل ہے۔ اس پہ اسباب کی بحث ہے
کہ اسباب اپنے نتائج مرتب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور شیخ نے بڑا اچھا لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں، مصوّع اور مصفّہ دو اس کی شروع کی ہیں موطا امام مالک کی. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب نے اسی مسلک کو لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ چھوت موت کی بیماری کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں اصل میں شرک کی جڑ اکھیڑنے کے لیے آیا ہے. اور جن میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دکھا دیا کہ اسباب پر اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا. کچھ حضرات محدثین اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جائز تو اگرچہ ہے کہ تم کسی مرض والے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو، اللہ نے چاہا تو تمہیں وہ مرض نہیں لگے گا، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اسی لیے جن روایات میں آتا ہے کہ کسی متعدی مرض والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاط کا موقع ملا، وہ آپ کے قریب بیٹھے، وہاں پر جواز ہے کہ اچھا بھی کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اللہ پہ ایمان اتنا ہی ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، ایک الگ بات ہے. لیکن حکم یہی ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ. شریعت کی نظر میں پسندیدہ چیز یہی ہے. اسی بنا پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان کی یہی کہ لا عدوہ، کہ بیماری نہیں چھوتی ایک دوسرے کو. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو اونٹ صحت مند ہے، بیمار اونٹوں کو ان کے قریب مت لے جانا. کسی نے کہا ابو ہریرہ پہلے تو آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ مرض نہیں چمٹتا، اور اب آپ یہ بیان کر رہے ہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، اور یہ واحد حدیث ایسی ہے جس پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ ان کے ذہن میں خلط ملط ہو گئی یہ بات. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ تفصیل لکھی ہے، اور عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے الفیہ جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی اس موضوع پہ انہوں نے بحث کی. یہ سب لوگ اسی کے شیخ کے الفاظ یہ ہیں، اور علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھو کہ جیسے آگ میں جلانے کی صلاحیت اور پانی میں بہانے کی صلاحیت، ایسے ہی ان امراض میں بھی صلاحیتیں ہیں. اب کس آدمی پر وہ صلاحیت وارد ہوتی ہے، جا کر اسے بیماری لگتی ہے نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے. آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، آگ میں خود کچھ نہیں. مثنوی میں معروم نے اس پہ بڑی اچھی بات کہی. پانی بہتا ہے اور پانی رکتا بھی ہے اللہ کے حکم سے. مولانا نے مثنوی میں فرمایا کہ آب و خاک و باد و آتش بندہ اند، پانی، ہوا، مٹی، آگ، یہ چاروں عناصر اللہ کی مخلوق ہیں. بامنو تو مردہ، ہمارے تمہارے لیے یہ مردہ ہیں، بظاہر کچھ چیز نہیں ہے. باحق زندہ اند، لیکن اللہ کے لیے زندہ ہے. یہ اللہ کے لشکر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ جلائے اور نہ چاہے تو نہ جلائے. اس لیے اگر کوئی اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ بیماری میں اٹ سیلف کوئی طاقت ہے تو غلط بات ہے. اسے اپنا عقیدہ اور نظریہ صحیح کرنا چاہیے کہ بیماری میں اٹ سیلف اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. کس کو پہنچائے گی وہ تکلیف اور نقصان، یہ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ اگر چاہے گا تو یہ چیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو یہ چیز نہیں ہوگی. اور شیخ نے رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ ہم اہل السنہ کا مسلک یہ ہے. اہل السنہ اس طرف گئے. یہ انہوں نے اہل السنہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، بڑی بلیغ بات ہے. اس لیے کہ سمت میں ایسے گمراہ گزرے ہیں جو کہتے ہیں خدا نے اصولاً تو ساری چیزیں پیدا کر دی تھیں، باقی اب چیزیں خود بخود چل رہی. پانی خود بخود ہی چل رہا ہے،
پانی میں ایک مرتبہ یہ صفت رکھ دی تھی کہ ڈبو دے، اب پانی ڈبوتا ہی ہے ہر ایک کو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ معجزے اور کرامت میں جہاں یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو روک دیا اور یہ ہو گیا، یہ ان سب احادیث کا اور واقعات کا انکار کرتے ہیں، اور گمراہ لوگ تھے اور اب بھی ہیں۔ اسی شیخ نے لکھا ہم اہل سنہ کا مسلک یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تاثیر پیدا کر دیتا ہے، خدا نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اسی بحث کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں مزید تو اس بحث میں امت میں ہر دور میں اس پہ بحث ہوئی ہے، اور جب بھی وبا پھیلی ہے مسلمانوں کو حج میں مشکلات پیش آئیں۔ 1897 کی ایک تحریر آپ اسے پڑھیں، اس میں سفارش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو حج پہ نہ جانے دیا جائے کیونکہ وبا پھیل گئی۔ ایک مرتبہ حرم میں ہوتے ہوئے بادشاہ نے لوگوں کو روک دیا اور اس نے کہا کہ تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تمہارے ذریعے ہیضہ پھیل جائے گا۔ ہندوستان کے لوگ ہیضے کو ساتھ لائے ہیں، یہ بیماری ہے، وبا۔ ان احادیث کو لا عدویٰ، کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، اور دوسری طرف کی روایات کو محدثین فقہا ہر زمانے میں بحث کرتے چلے آئے۔ چنانچہ کتاب الحظر والاباحہ میں جو مولانا احمد رضا خان صاحب جو بڑے فاضل آدمی تھے، ان کے فتاوی 30-35 جلدوں میں چھپے ہیں۔ طاعون میں جو 1916 کے بعد پھیلا تھا، پھر انفلوئنزا آیا 1918 میں، 2 کروڑ کے قریب انسان یہاں مر گئے تھے بر صغیر میں، اور 3 کروڑ کے قریب پوری دنیا میں، یا 2.5 کروڑ بر صغیر میں تھے۔ یہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہوں گے یا آپ کو پڑھنے سے تلاش کرنے پہ مل جائیں گی۔ لاہور شہر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ علامہ اقبال نے ایک دوست کو خط لکھا ہے اور لکھا ہے کہ لاہور کا یہ حال ہے کہ یہاں میت دفن کرنے والے نہیں رہے، لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور مریض کو انفلوئنزا کی وجہ سے اٹھا کے قبرستان میں رکھاتے ہیں۔ اسپینش انفلوئنزا، اسپین سے شروع ہوا تھا یہ۔ جس طرح یہ جو ہے وائرس اصل میں کرونا وائرس اٹلی اس کا اصل گھر ہے نا، یا پڑھیں گے تو ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ تو علامہ نے لکھا کہ قبریں کھودنے والے لوگ نہیں رہے۔ پھر طاعون آیا، اور راولپنڈی میں یہاں تھوڑا سا نکلیں اگر چکری روڈ کی طرف، تو وہاں اب تک ایسے مکانات ہیں ویران اور اجاڑ پڑے ہوئے ہیں۔ ہم گئے کسی وجہ سے تو پوچھا، انہوں نے کہا جی 1920 میں جو طاعون اور یہاں پھیلا تھا اس وقت سے سب لوگ مر گئے، اور گاؤں کی جگہ لوگوں نے اٹھا کر دوسری جگہ گاؤں بسا لیا کہ اس وقت سے ہیں گرے پڑے ہیں، اب کوئی نہیں جاتا یہاں، اس ڈر سے کہ یہاں طاعون نہ۔ یہ چیز کہ لا عدویٰ، کوئی چھوت موت کی بیماری نہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے اس پہ بحث کی اپنے فتاوی میں، انہوں نے اس پہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور تیسر المعون للسکن فی الطاعون اس کا نام ہے۔ 1325 میں انہوں نے یہ رسالہ لکھا تھا، 1325 ہجری میں، سمجھے 125 سال پہلے۔ انہوں نے اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بیماری کا اڑ کر لگ جانا یہ خیال تو محض باطل ہے، اور مکمل انہوں نے نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری نہیں چھوت موت کی، تو میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ بیماری کسی کو کسی سے لگ جاتی۔ یہ انہوں نے بڑی شد و مت سے لکھا ہے، اور اس پہ رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے، اور وہ اسی بات کے قائل تھے
اور لا عدوہ کا متعدد جگہ پہ ان کو ذکر انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہی ہے، کوئی چھوت موت کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ایک جگہ ایک فقرہ ایسا بھی لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احتیاط کے قائل تھے، مگر عمومی طور پر جناب والا کا مزاج ایسے ہی رہا۔ اور دوسری طرف یہی حدیث اسی زمانے میں طاعون پھیل رہا تھا، اور طاعون ہندوستان میں جگہ جگہ پھیل گیا اور لوگ ڈر گئے۔ یہ سارے سوالات تھانہ بھون میں حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے ہاں بھی بھیجے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوادر النوادر میں، یہ ان کی آخری کتاب ہے جو چھپ کے آئی تھی، اور کمال کی چیز ہے، یہ جتنے ہمارے ہاں اس وقت دیوبندی مسلک کے ائمہ گنے جاتے ہیں نا، اس کتاب کے 4 صفحے پڑھ کے سمجھ لیں تو بڑی بات ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی نایاب چیزیں اس میں جمع فرمائی تھیں، خود بھی فرمایا تھا کہ فلاں جگہ سے مضمون لے لو، فلاں میرا مضمون اس میں شامل کر دو۔ بہرحال 26واں سوال جو اس میں ہوا ہے، بوادر النوادر مطلب ضخیم کتاب ہے، 184 نمبر صفحے پہ اگر آپ دیکھیں۔ اچھا، خان صاحب نے 21ویں جلد میں بحث کی ہے طاعون پہ، یہ حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو بھی اس پہ کوئی بچہ آئندہ کو تحقیق کرنا چاہے تو اسے ڈھونڈنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے 26واں سوال، جس کے بعد طاعون مسلسل حضرت رحمۃ اللہ اس پہ باتیں کرتے رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ حکمت مسائل طاعون۔ پھر ایک جواب دیا کسی کو، اور لکھا ہے کہ تقریر دافع اشکال متعلق نہیں از دخول مقام طاعون۔ تو حضرت نے اس میں واضح طور پر لکھا کہ جو صورتیں میں بیان کر رہا ہوں نا، ان صورتوں کے پیش نظر عدوہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مسلک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، یہی مسلک ہم لوگوں کا بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں چھوت موت کی بیماری لگ جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیماری کے ٹرانسفر ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ یہ عدوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے، اس کا مقصد وہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہی جو پہلے آپ سے عرض کر چکے کہ شرک کی جڑ اکھیڑنی تھی، اور اسی پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک کی 16ویں جلد میں اس پہ بحث کی ہے، اور انہوں نے آگ اور پانی کی مثال دی، حافظ عراقی سے نقل کی، جیسے کہ ابھی آپ سے بیان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنہ کے نزدیک کسی بھی چیز میں اپنی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے حکم سے وہ منتقل نہ ہو، اور اللہ ہی ہے جو اس بیماری کو بھیجتا ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو بیمار بھی کرتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے۔ یہ جملہ احتیاط کے خلاف ہے، لیکن بات چونکہ عقیدے کی ہے اس لیے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بیماری بھیجتا ہے اور اللہ ہی شفا بھی دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، نزلہ، زکام، ایک ہی گھر میں سارے لوگ رہ رہے ہیں، 4 کو ہو جاتا ہے، 3 کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ٹی بی ہے، اس کا مریض گھر میں رہ رہا ہے، کسی کو ہو جاتی ہے، کسی کو اس سے نہیں لگتی۔ گاؤں پورے میں کوئی وائرس پھیل گیا ہے، کسی تک پہنچتا ہے، کسی تک نہیں پہنچتا، اور اس کے نتیجے میں موت کا مرتب ہونا تو حقیقتاً اللہ ہی ہے۔ تعالیٰ شانو نے جتنی زندگی رکھی ہے اور موت کا جو ذریعہ متعین فرما دیا ہے، یہ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک کسی چیز میں بھی اپنی قوت کے اعتبار سے طاقت نہیں ہے۔ اب دیکھیں، بے احتیاطی کا جملہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے سورہ شعراء میں، اور کہا ہے کہ میرا پروردگار تو وہ ہے یطعمنی ربی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، والذی اطمع، جس کے متعلق مجھے پورا یقین ہے، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے درگزر کرے گا۔ اور جہاں آئی ہے مرض اور شفا کی، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بیمار کرتا ہے، ادب ہے، احترام ہے۔
حقائق ہیں، زندگی گزارنے کی کوئی سنجیدگی اور طریقہ ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر حقیقت کو ایسے کھلے لفظوں میں بولا جائے۔ لیکن چونکہ عقیدے کی بات آ گئی تھی، اس لیے ہم نے کہا یہ جملہ اگرچہ خلاف احتیاط ہے لیکن امر واقعہ یہی ہے۔ اس بنا پر دیوبند کا مکتبہ فکر اس بات کی طرف گیا کہ عدوہ ہے، ایک سے دوسرے کو بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر اوپر چلے جائیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، اور پھر فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اور ہمارے ہاں جو بریلوی حضرات کا مکتبہ فکر ہے وہ حضرت امام رضا صاحب کے پیچھے چلے اور انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا پرہیز کرنے کی، مساجد میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، مسجدوں میں جمعہ ہوگا، لوگوں کو بالکل نہیں روکا جائے گا، آپ پہلے جا کر ٹھیک کریں اپنے سینٹرز کو، شاپنگ مال جو ہیں ان کو ٹھیک کریں، فلاں جگہ کو فلاں جگہ کو، وہاں آپ اجازت۔ حالانکہ انصاف کی بات کرنی چاہیے، گورنمنٹ نے وہاں بھی منع کیا ہے، یہاں بھی منع کیا ہے، مسئلہ تو اجتماعیت کا ہے کہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ مشترکہ اعلامیہ جو کراچی سے جاری ہوا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طرف مولانا عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہے۔ بھئی لاک ڈاؤن آپ لگا کیسے سکتے ہیں اور ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں تو حکومت وقت سے تعلق رکھتی ہیں، اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ لیکن یہ اصل مسئلہ جو اختلافی تھا، اور ان حضرات نے اختلاف اس لیے اس کا اظہار نہیں فرمایا کہ امت میں پہلے ہی بہت اختلافات ہیں، کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو دیوبندی اور بریلوی، اور یہی آگے چل کے مسئلہ یہ بنا کہ طاعون کے زمانے میں اذانیں دینی چاہیے یا نہیں۔ تو امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے لہٰذا دینی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہوتا تھا، میں نے بزرگوں کو سنا ہے، لیکن چونکہ اب لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے لہٰذا اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو دیوبندی مکتبہ فکر میں یہی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں ذکر الہی ہے، کوئی بدعت نہیں۔ اب آپ کے سامنے امید ہے یہ تصویر آئی ہوگی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، اور اس کا اظہار کوئی بھی کھل کے نہیں کر رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں حضرات، ان کے بولنے کے انداز، وہ تحکمانہ لہجہ، وہ غصہ، اور اس کے پیچھے کیا ہے کہ چونکہ امام یہ لکھ گئے ہیں لہٰذا ہم اس بات کو مانتے ہی۔ اور پھر اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ اس قدر، اس لیے خلاصہ اب تک کا یہی ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں، ایک سے دوسرے کو بیماری چھو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، بیماری میں خود کوئی جان نہیں ہے جب تک کہ حق تعالی شانو کا فیصلہ اس کے پیچھے نہ ہو۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بیماری میں خود سے اتنی جان ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ ہی ہے جو اس کو حکم دے گا تو لگے گی، اور اللہ حکم نہ دے تو کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پہ بھروسہ بھی ہے، خدا کی ذات پر اعتماد بھی ہے۔ اس لیے خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جن کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے انہیں تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ جو لوگ اللہ کے بھروسے پہ ملتے جلتے بھی رہتے ہیں ان کے ایمان میں اتنی قوت ہوتی ہوگی بھائی، یہ وہ جانتے ہوں گے، اور ان کا پروردگار ہم لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہے، اللہ نہ کرے کسی مشکل میں پڑ جائیں اور خدا کو کچھ کہہ بیٹھیں تو آخری وقت میں ایمان سے بھی جاتے رہیں۔ اس سے پوری احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بالکل الگ رکھنا چاہیے، اس مسئلے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے حفاظتی تدابیر یہ اختیار کرنی چاہیے۔